ٹرمپ ان ٹربل۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنے لگیں۔ صدر ٹرمپ کے لیے ایک اور بڑا دھچکا، اہم اتحادیوں کے بعد اہم سرکاری افسران بھی ساتھ چھوڑنے لگے۔ ڈائریکٹر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم جوزف کینٹ ایران جنگ پر مستعفی۔ جوزف ویکنٹ نے استعفیٰ منظوری کے لیے صدر ٹرمپ کو بھجوا دیا۔ کہا، ضمیر ایران جنگ کی حمایت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگلی نسل کو بے فائدہ جنگ میں نہیں جھونک سکتے۔ ایران سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جھوٹا بیانیہ بنا کر صدر ٹرمپ کو گمراہ کیا گیا۔ جنگ اسرائیل اور اس کی طاقتور لابی کے دباؤ پر شروع کی گئی۔ جوزف کینٹ کا ایران کے خلاف جنگ پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ امریکہ کو زوال اور شر سے بچانے کی اپیل بھی کر دی۔ ایران کی قومی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو شہید کرنے کی اسرائیلی دعوے کی تردید۔ علی لاریجانی کا تحریری پیغام جاری کر دیا۔ ایران اپنی خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ شہداء کی یاد ہمیشہ ایرانی قوم کے دل میں زندہ رہے گی۔ بحریہ کے بہادر مجاہدین کی شہادت ظالم قوتوں کے خلاف قربانیوں کا حصہ ہے۔ شہداء کی قربانیوں سے مسلح فوج مزید مضبوط ہوں گی۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق 4 کی 58ویں لہر۔ کارروائی میناب اسکول کے بچوں اور کم ترین شہید 3 دن کے مشتبہ کے نام سے منسوب۔ اسرائیلی اہداف اور امریکی اڈوں پر بڑے حملے۔ اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز ہتھیاروں کی تیاری کے مراکز، جیٹ ری فیولنگ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب، یروشلم، حیفا اور دیگر شہر کھنڈرات میں تبدیل۔ غزہ کا منظر پیش کرنے لگے۔ امریکی سینٹ کوم کی ایران جنگ میں 13 امریکیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ 200 فوجی زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی بمباری سے 15 اسرائیلی ہلاک، 3369 زخمی ہوئے۔ ادھر بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملوں میں 10 امریکی فوجی مارے جانے کی اطلاعات۔ عراقی مزاحمتی تنظیم نے گزشتہ روز حملے کی ویڈیو جاری کی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کی انتہا۔ ایران پر حملوں میں شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے لگے۔ عراق شہر میں بمباری کا دل دہلا دینے والا واقعہ۔ 3 روزہ نومولود اور 2 سالہ بہن سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے۔ دارالحکومت تہران، کراج، شہریار اور شیراز میں بھی زوردار دھماکوں کی اطلاعات۔ 7 پیلس کے قریب بھی حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انکشاف کیا، میناب پرائمری اسکول پر حملے میں امریکہ ملوث ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 28 فروری سے اب تک 1500 سے زائد افراد شہید، 18,000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ امریکہ سے اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا 2 ٹوک اعلان۔ امریکہ سے کشیدگی کم کرنے کی 2 ممالک کی تجاویز مسترد۔ یہ وقت امن کا نہیں، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینے کا ہے۔ امریکہ کو ایران کو پہنچنے والے نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ مجتبیٰ خامنہئی کا واضح پیغام۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کسی دباؤ کے سامنے نہ جھکنے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان ایرانی افواج نے پڑوسی ممالک کو وارننگ دی، جزیرہ خارق پر حملے میں ملوث ملک کی آئل تنصیبات تباہ کر دیں گے۔ فرانس، جرمنی، یونان، اٹلی، جاپان اور جنوبی کوریا کی بھی ٹرمپ کو سرخ جھنڈی۔ آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ کرنے پر امریکی صدر اتحادی ممالک سے ناراض، شکوہ کیا، ہم 40 سال سے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، نیٹو پر اربوں ڈالر خرچ کیے مگر ہمارے دفاع کے لیے کوئی نہیں آیا، اب آپ اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ ایران جنگ عالمی معیشت پر اثر انداز، تیل اور گیس کا بحران سر اٹھانے لگا، ہر طرف غیر یقینی صورتحال، کاروبار بری طرح متاثر، لاکھوں افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ۔ سربراہان مملکت عوام کو جلد حالات بہتر ہونے کا دلاسا دینے لگے۔ کفایت شعاری مہم کے تحت یوم پاکستان سادگی سے منانے کا اعلان، حکومت کا 23 مارچ کو پریڈ اور دیگر تقریبات کا انعقاد نہ کرنے کا فیصلہ۔
وزیر اعظم کی حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ اداروں کو ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی چین بہتر بنانے کے لیے وزیر پیٹرولیم کو مزید متحرک ہونے کا حکم۔ ملک میں ضروریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کا مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ شہباز شریف کا ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری سے متعلق جائزہ اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم نے پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کی تنظیم نو کی اصولی منظوری دے دی۔ کہا ٹائم لائن کے ساتھ PARC کی تنظیم نو کا جامع پلان تیار کیا جائے۔ زرعی تحقیق کے حوالے سے اعلیٰ تحقیقاتی ادارہ بنایا جائے۔ زرعی تحقیق کا ملک کی زراعت اور غذائی تحفظ کے شعبے کی فروغ میں کلیدی کردار ہے۔ پاکستان کا تہران کے ساتھ مکمل تعاون اور تجارت متاثر نہ ہونے کا عزم۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے کہا پاک ایران زمینی سرحدیں مکمل فعال، تجارت بلا رکاوٹ جاری ہے۔ سرحدی مقامات پر گرین چینل سے اشیاء کی تیز تر ترسیل یقینی بنائی جا رہی ہے۔ جہاں تک تحریک ہے، تحریک کا اعلان وہ کیا ہے بھی اور نہیں بھی کیا ہے، وہ چکزئی صاحب نے جیسا اعلان کرنا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن آپ پارٹی کو بتاؤ، آپ پارٹی سے پوچھو، لوگوں سے پوچھو، خان صاحب کی فیملی سے پوچھو، ہماری پارٹی سے پوچھو، ورکروں سے پوچھو، ہمارے پاس آپشن کیا رہا۔ دروازے بند کر کے، ملاقاتیں بند کر کے یہ سوچنا کہ اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے، میں سمجھتا ہوں غلط فہمی میں لوگ مبتلا ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر گومگو کا شکار، تحریک کا اعلان کیا بھی اور نہیں بھی۔ محمود خان چکزئی اعلان کریں گے تو سب سامنے آ جائے گا۔ بانی سے ملاقاتوں کو روکنا مجرمانہ فعل ہے۔ ایسے طرز عمل سے مشکل حالات بہتر نہیں ہو سکتے، یہ المیہ کی طرف جانے کا سبب بن سکتے ہیں، جو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں محمود چکزئی اور ناصر عباس کو مزاحمت اور مذاکرات کا اختیار دیا گیا ہے۔ تمام فیصلے سوچ سمجھ کر ملکی مفادات کو سامنے رکھ کر کریں گے۔ منی لانڈرنگ اور ہنڈی مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ غیر قانونی ذرائع سے بیرون ملک رقوم بھجوانے والے بڑے کاروباری افراد اور اداروں کے خلاف شکنجہ سخت کیا جائے گا۔ منی لانڈرنگ، ہنڈی کے کاروبار میں ملوث بڑے افراد اور اداروں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اجلاس میں اسٹیٹ بینک اور FIA کا جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کاشتکار خوش اور خوشحال۔ CM ایگریکلچر انٹرن پروگرام کے بیشتر انٹرنیز کو پرائیویٹ جاب مل گئی۔ اس صوبے میں پہلی مرتبہ 4 بڑے شہروں میں ماڈل ایگریکلچر مال فنکشن۔ کاشتکار کو ہر سہولت ایک چھت تلے ملنے لگی۔ کاشتکار کی آسانی کے لیے صوبہ بھر میں 10 مزید ماڈل ایگریکلچر مالز زیر تعمیر۔ کاشتکاروں کو بہتر آبپاشی کے لیے لیز لینڈ لیولنگ اور بلڈوزرز کی فراہمی۔ پختہ کھالوں کی تعمیر سے پانی کا بہتر استعمال، پانی ضائع ہونے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ پیپلز پارٹی حکومت کا دور نکال دیں تو صرف کھنڈرات نظر آئیں گے۔ بیک ڈور سے آنے والے ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ پورے خطے میں سب سے محفوظ ملک پاکستان ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ عید کی شاپنگ مکمل کرنے کا مشن۔ بچوں، خواتین اور مرد حضرات کو ٹینشن، کسی کا رہ گیا دوپٹہ تو کسی کو درزی سے کپڑے نہ ملے۔ بچوں کی تیاری بھی ادھوری، ماما بابا کو فرمائشوں کی نئی لسٹ تھما دی۔ بازاروں، شاپنگ مالز میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ خواتین کا جیولری کے سٹالز پر کھڑکی توڑ رش، مرد حضرات کو جوتوں اور سینڈلز کی تلاش۔ عید کا مزہ اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی۔ لاری اڈوں پر رش، مسافروں کی طویل قطاریں۔ ادھر کراچی سے عید اسپیشل ٹرین 1150 مسافروں کو لے کر پشاور کے لیے روانہ۔ کوئٹہ سے عید اسپیشل ٹرین 500 سے زائد مسافروں کو لے کر راولپنڈی کی جانب روانہ ہوا۔ کل آخری خصوصی عید ٹرین کراچی سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی۔
PSL 11 ٹرافی کی اسکردو میں نمائش، اسکردو ایئرپورٹ اور اپر کچورا جھیل پر ٹرافی نے جلوے بکھیرے۔ PSL کا آغاز 26 مارچ کو ہوگا۔ افتتاحی میچ میں لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز میں مقابلہ ہوگا۔ PSL 11 کی آن لائن ٹکٹس کی فروخت شروع۔ فزیکل ٹکٹ 24 مارچ سے TCS ایکسپریس سینٹرز پر دستیاب ہوں گی۔ اور کون بنے گا کیرات کا سلطان؟ فائنل میں 3 قاری مد مقابل، پشاور کے احمد عکاشہ، کراچی کے محمد عثمان اور لاہور کے محمد عبداللہ یوسف میں مقابلہ۔ فائنل مقابلے کے پہلے روز قاری احمد عکاشہ نے خوبصورت تلاوت کی۔ نتائج کا اعلان رمضان المبارک کے آخری روز کیا جائے گا۔ پروگرام کیرات کا سلطان سیزن 3 میں ایمان افروز مقابلے ناظرین نیو نیوز پر پورا ماہ رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔